کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ علماء اکرام کو برا بھلا کہنے سے اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنے سے بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے؟ بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے؟ اور اگر نہیں معلوم ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے پوچھے گئے سوال، پہلا سوال پوچھا گیا کہ جس نے عالم کو گالی دی اور برا بھلا کہا، ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا کے نزدیک اس گستاخ و بے ادب کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ کسی عالم کی شان میں برا بھلا کہنا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر شریعت میں سخت وعید وارد ہے، حتیٰ کہ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، لیکن ایسے آدمی کا کافر ہو جانا اور اس کی بیوی پر طلاق بائن کا واقع ہونے کی صراحت فقہ کی کسی بھی معتبر کتب میں نہیں ملتی۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ وَلَمْ يُعَلِّلْ أَحَدٌ لِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ بِالْكُفْرِ۔ جو لوگ حضرات صحابہ اور تابعین اور علماء کی شان میں برا بھلا کہتے ہیں، کسی نے اس کی گواہی قبول نہ ہونے کو کفر کا سبب نہیں قرار دیا ہے۔ لیکن فتاوی عالمگیر میں ہے کہ جو عالم کی شان میں برا بھلا کہتا ہے اس پر کفر کا ڈر ہے، یعنی اگر کہنے والے کا مقصد اگر توہین دین اور شریعت کی حقارت ہو تب تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ارتکاب کبیرہ اور فسق سے دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ باپ کی توہین اور تذلیل کرنے والے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام میں توحید اور عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ایک اہم مقام ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت کو لازم بنا دیا اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کو حق قرار دے دیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شریعت کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے۔ مخلوق میں کسی کا احسان اس قدر نہیں ہے جتنا احسان والدین کا اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اولاد پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کی طرف خیال رکھے تاکہ ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ نفل روزہ رکھنے والے کے لیے زوال کے بعد کسی قسم کے عذر کے سبب روزہ توڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر روزہ توڑنے میں والدین کا حکم ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے تاکہ والدین کی نافرمانی نہ ہو۔ حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے مرتکب پر زوال ایمان کا خطرہ ہے۔ وَمَنْ ذَلِكَ حقوق الوالدین، ان میں سے والدین کی نافرمانی قابل ذکر ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ والدین پر لعنت کرنا ہے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف کی دوسری ایک روایت میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شبہ قبول کی جاتی ہیں۔ والدین کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ والدین تمہاری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر بد سلوک کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ اکثر گناہوں کی سزا میں تاخیر ہوتی ہے مگر چند گناہوں کے علاوہ جن میں والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ احادیث کی روشنی میں چند ایسی صورت درج ذیل ہیں جو والدین کی نافرمانی میں شامل ہے۔ والدین کے ساتھ بات کرنے کے وقت آواز اونچی کرنا اور ان کے حکم کی طرف توجہ نہ دینا، اور والدین جب بلائے تب بوجھ سمجھ کر اپنی زبان سے اف نکلنا۔ والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو غم کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرے کے سامنے والدین کو برا بھلا کہنا،
والدین جب اپنی اولاد کی طرف محتاج ہوتے ہیں تب ان کو چھوڑ کے چلے جانا۔ اللہ بارک و تعالی علماء کرام کا اور ہمارے والدین کا رتبہ ہمارے قلوب میں داخل فرمائے، اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی توہین کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔